فرانسیسی بین الاقوامی تحقیقاتی ادارے اپسوس کے مطابق پاکستان میں مہنگائی دوبارہ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ بن گئی ہے۔ سروے میں بتایا کہ پاکستان کی صرف 18% آبادی معیشت کو مضبوط سمجھتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد میں سما کے نمائندہ خصوصی شکیل احمد سے۔ شکیل، اس سروے کے کیا نتائج ہیں اور اس میں کیا کچھ اور شامل ہے، بتائیے۔ یہ پاکستان کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس ہے اور اس سروے میں مہنگائی کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا گیا ہے اور پاکستان کا جو معاشی مسئلہ دوسرا ہے سب سے بڑا، وہ بے روزگاری ہے۔ سروے میں بتایا گیا ہے کہ ذاتی مالی صورتحال بہتر ہونے کی امید تاریخی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ 3 میں سے ایک شہری آئندہ 6 ماہ میں معیشت بہتر ہونے کی امید رکھتا ہے۔ نوکری کے تحفظ پر صرف 22% شہری مطمئن ہے۔ پاکستان کی صرف 18% آبادی معیشت کو مضبوط سمجھتی ہے، جبکہ صرف 16% لوگ مستقبل میں سرمایہ کاری میں اعتماد رکھتے ہیں۔ جنگ کے بعد بڑھتی ہوئی عوامی امید دوبارہ کم ہو کر پرانی سطح پر آ گئی ہے۔ 89% جو شہری ہیں وہ گھریلو خریداری میں خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں خریداری کا اعتماد باقی ملک سے دگنا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ نوجوان پاکستانیوں کی مثبت سوچ معیشت کے لیے امید کی کرن ہے اور اس رجحان سے پالیسی کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس سروے میں یہ کہا گیا ہے۔ اس سروے میں یہ کہا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا شکیل۔ اور آپ کو بتائیں، بلوچستان عوامی پارٹی نے وفاقی کابینہ میں مزید حصہ مانگ لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ کیا گیا۔ وعدے کے مطابق وزیر مملکت کا قلمدان دینے کا مطالبہ دہرایا گیا۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے سما کے نمائندہ خصوصی عثمان خان سے۔ عثمان، کیا تفصیل آپ کے پاس، بتائیے۔ جی بالکل، بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس ایک وفاقی وزیر کا ہوتا ہے اور اب آپ نے وفاقی کابینہ میں مزید حصہ مانگ لیا ہے۔ پی اے پی نے مطالبہ جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف تک پہنچا دیا اور باضابطہ طور پر اسپیکر سے بھی یہ مطالبہ سامنے رکھا گیا۔ حکومت سازی کے وقت جو ہے پی اے پی کو وزیر مملکت کا عہدہ دینے کا بھی وعدہ کیا گیا تھا اور اتحادی جماعت ہونے کے ناطے کابینہ میں مزید نمائندگی ہمارا حق ہے۔ پی اے پی کا موقف سامنے آئے اور وزیر اعظم شہباز شریف قریبی رخصت مشاورت کے بعد حتمی طور پر فیصلہ کریں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر بھی پی اے پی نے نون لیگ سے یہی مطالبہ دہرایا تھا اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس وقت یہ مطالبہ پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، کیونکہ جو وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں خالد مفتی، وہ پارٹی کے صدر ہیں اور اب یہ مطالبہ کیا گیا کہ پارٹی کے سیکرٹری ہیں سینیٹر منظور کاکڑ، ان کو جو ہے وزیر مملکت کا عہدہ دیا جائے اور اب باضابطہ طور پر یہ مطالبہ وزیر اعظم تک پہنچ گیا، جس کے اوپر مشاورت کی جا رہی ہے اور وزیر اعظم حتمی طور پر فیصلہ کرے۔ ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں، سمندری راستے سے ایران، سعودی عرب اور خلیجی ممالک جانے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ 2026 کے آغاز میں پاکستان سے فیری سروس کا آغاز ہوگا۔ کراچی سے گوادر اور چابہار فیری سروس کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ اس میں مزید ہمیں بتا رہے ہیں رضوان عالم۔ جی رضوان، بتائیے۔ دیکھیں، کراچی سے گوادر اور چابہار فیری سروس کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ غیر ملکی جہاز راہ کمپنی کو تمام ملکوں کے لیے لائسنس جاری کیا ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انور چودھری اس وقت ملک سے باہر ہیں۔ انہوں نے ہم سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے اس کی تصدیق کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غیر ملکی کمپنی پہلے مرحلے میں ایران چابہار فیری سروس شروع کرنا چاہتی ہے۔ جہاز راہ کمپنی سی کیپر آسٹریلیا سے فیری سروس دسمبر تک کراچی پہنچ جائے گی۔ تو جار بحریہ اور اے پی الائنس کا دبئی کی کمپنی سے چارٹر ہو گیا ہے۔ اگلے چند ماہ میں سعودی عرب، دبئی، عمان سمیت دیگر ملکوں کے لیے بھی فیری سروس شروع کی جائے گی، ایسا کہنا ہے جنید انور چودھری کا، وفاقی وزیر بحری امور کا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا رضوان۔ آگے بڑھیں اور آپ کو خبر دیں، کوئٹہ کے علاقے قمرانی روڈ پر 11,000 کے وی بجلی کے تاریں علاقے مکینوں کے لیے خطرہ بن گئیں۔ بجلی کی تاریں گھروں کے اوپر سے گزر رہی ہیں، جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے محمد عاطف سے۔ محمد، بتائے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ کے علاقے کمرانی روڈ پر۔ یہاں پر جو 11,000 کے وی کی جو بجلی کی تاریں ہیں، وہ یہاں پر رہنے والے جو مکین ہیں ان کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن چکی ہیں۔ صورتحال ہے کیا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اپنے کیمرامین ظفر بلوچ سے کہوں گا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ جو یہاں پہ رہنے والے مکین ہیں ان کے گھروں کے اوپر سے بالکل یہ ٹچ جو ہے وہ 11,000 کے وی کی تاریں یہاں سے گزر رہی ہیں، اور اس 11,000 کے وی کی جو یہ تاریں ہیں اس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو کیا مشکلات درپیش ہے، آئیے جانتے ہیں۔ یہاں پہ میرے ساتھ ایک مکین موجود ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ یقین جانے ادھر بہت دفعہ یہ تارے گر بھی گئے، بہت سے بچے زخمی بھی ہوئے، میرے خیال میں 2-3 بچے جاں بحق بھی ہوئے۔ 4-5 سال پہلے اس کی منظوری بھی ہو گئے تھے، کمبوں کے، تاروں کے۔ یہ لوگ آ کے اپنے حساب سے سروے کر لیا ان لوگوں نے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا تارے کہاں سے گزر رہے ہیں، کس طرح گزر رہے ہیں۔ اس کے لیے بجٹ بھی منظور ہو گیا، بس ان لوگوں نے خانہ پوری کیا، کچھ کمبے لگا کے۔ اس حوالے سے انہوں نے جو متعلقہ محکمہ ہے، کیسکو اور وابڈا ہے، وہاں پہ درخواستیں بھی دے رکھی ہیں، لیکن عملی طور پر جو ہے ان تاروں کو ہٹانے کے لیے ان گھروں کی چھتوں سے کوئی اقدامات جو ہیں وہ نہیں کیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔
آپ کا شہر آپ کا سما ٹیم سما پہنچی گجرانوالہ اور آج صبح سے ہی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو گجرانوالہ کے مسائل ہیں اس کے حل کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے اور ہماری اینکر پرسن کنیز فاطمہ وہاں پر مسلسل موجود ہیں اور آپ کو اس حوالے سے بتا بھی رہی ہیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے, وہاں کے مسائل کیا ہیں, لوگوں کی آواز بنی ہے سما. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ماس ٹرانزٹ بس منصوبے کی, اس کا سنگ بنیاد بھی اب رکھ دیا گیا ہے. کنیز فاطمہ وہیں پر موجود ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں گجرانوالہ کے قدیمی بازار کے حوالے سے جہاں لاہوری گیٹ پر موجود ہیں سما کی نیوز اینکر کنیز فاطمہ. کنیز فاطمہ, اوور ٹو یو. آپ کا شہر آپ کا سما میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب ہم یہاں پر ایک قدیمی بازار میں موجود ہیں. میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لاہوری گیٹ ہے اور اس بازار کو تقریباً 7 گیٹ لگتے ہیں. سیالکوٹی دروازہ بھی ایک لگتا ہے, ایک لاہوری گیٹ لگتا ہے اور اسی طرح کے 7 دروازے لگتے ہیں. 7 دروازوں پر مشتمل اور تقسیم شدہ یہ بازار ہے. آج ہم اس بازار میں یہاں کے جو دکاندار ہیں ان سے بات کریں گے, پھر ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو کسٹمرز ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں. جو غریب آدمی گھر سے نکلتا ہے نا شاپنگ کرنے کے لیے, وہ اپنے بچوں کو لے کے آتا ہے, وہ کہتا ہے چلو ہم کچھ خرید لیں گے, لیکن جب وہ دکان پہ ریٹ پوچھتا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اپنے منصوبے تو جاری کر چکی ہیں, لگا رہی ہیں. کل بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب اور شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان اپنے منصوبوں کے لیے تو وہ ٹائم نکال لیتے ہیں, لیکن غریب آدمی کے جو مہنگائی کے مسائل ہیں اس پہ کبھی بھی انہوں نے جو ہے بات نہیں کی. بازاروں میں رش آپ دیکھ رہی ہیں لیکن یہ خالی جا رہے ہیں, ان کے ہاتھ دیکھ لیں بالکل شاپر نہیں ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہے, غریب آدمی گھر جا کے روتا ہے. ٹھیک ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, جس پہ کام کرنا چاہیے ان کو وہ نہیں کر رہے. وہ کام مہنگائی ہے, مہنگائی اصل وجہ ہے. دیکھیں دکاندار بھی پریشان ہے, جس نے 2 لاکھ 1.5 لاکھ کرایہ دینا ہے وہ بیچارہ کرایہ مہینے کا پورا کرتا ہے, بجلی کے بل پورے کر رہا ہے, گیس کے بل وہ نکال رہا ہے. کیا غریب دشمن پالیسیز ہیں؟ سی ایم صاحبہ تو بہت اچھے اقدام کر رہی ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان کو اپنی ٹیم ہے اس کو مہنگائی کی طرف فوکس کرنا چاہیے. اصل مسئلہ جو ہے مہنگائی ہے. یہاں پہ جتنے بھی مسائل ہیں ہم نے تو کوشش کی ہے. فاطمہ آپ سے مزید ہی بات کریں گے. اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اپنے اسی شہر میں 1948 میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے نیشنل گیمز کا افتتاح کیا تھا, اور آج ہم 35ویں نیشنل گیمز جو کہ ہر 2 یا 3 سال کے وقفے سے ہوتے رہے ہیں ان کا انعقاد کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکال کے آج اس افتتاحی تقریب میں شرکت کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مہمان ادھر آئے ہیں, خاص طور پہ ہمارے ایتھلیٹس, میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. 18 سال بعد کراچی میں قومی کھیلوں کا یہ میلہ سج رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ پورے پاکستان سے آئے ہوئے ایتھلیٹ ان کو بھرپور موقع فراہم کریں کہ وہ اپنے کھیلوں کے فن کا مظاہرہ کریں. ان گیمز میں ٹوٹل 31 ڈفرینٹ گیمز کے مقابلے ہوں گے, اور پورے کراچی میں 24 ایسی لوکیشنز ہیں جہاں پہ یہ گیمز کھیلے جائیں گے. جیسے میں نے کہا یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. یہ جو نیشنل گیمز کا انعقاد ہے یہ صرف کھیلوں کے لیے نہیں بلکہ قومی یکجہتی, اتحاد, نوجوانوں کی صلاحیت کا اظہار اور بین الصوبائی ہم آہنگی کی ایک مثال ہے. میں تمام کھلاڑیوں سے درخواست کروں گا کہ ان کھیلوں کو کھیل کے جذبے کے ساتھ کھیلیں, نظم و ضبط, بھائی چارہ اور احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. آپ